سامعین حضرات، شجاعت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت امام حسین نے جو کچھ فرمایا وہ صحیح تھا۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ اور امام تھے۔ ان کی دعا اور بددعا بہت جلد مقبول ہو سکتی تھی، جبکہ اس وقت کے عام دیندار مسلمانوں کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی تھیں۔ لیکن اگر آپ بددعا دیتے تو عام مسلمانوں اور آپ میں فرق ہی کیا رہتا؟ آپ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ تھے جنہوں نے کفار کے بے حد ستانے اور سختیاں کرنے پر بھی کبھی بددعا نہ دی، بلکہ یہی دعا کرتے رہے کہ الہی ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ مجھے پہچانیں۔ چنانچہ خدا نے ان کی دعا قبول کی، کفار کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو گے اللہ کے دین اسلام میں لوگوں کو فوج در فوج داخل ہوتے۔ چنانچہ اگر امام عالی مقام سنگ دل کوفیوں اور سفاک عراقیوں کے حق میں کوئی بددعا کر دیتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ مقبول و منظور نہ ہوتی، لیکن آپ نے بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا۔ عمر سعد اور عمرو بن الحجاج نے لوگوں کو ترغیب دی کہ امام پر تیروں کی بارش کریں۔ تمام سپاہی عراقی یا کوفی تھے۔ بے رحمی، سفاکی، احسان فراموشی، غداری اور مکاری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے جو ذرا سے لالچ میں اپنے محسنوں، اپنے پیروں اور پیشواؤں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ ان میں سینکڑوں وہ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ان میں صرف عام سپاہی نہ تھے بلکہ افسر اور بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ ان سب بدبختوں نے کمانیں سنبھالیں اور نہر فرات کے کنارے پر کھڑے ہو کر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نہر کے بیچ میں کھڑے تھے۔ اوپر سے سورج اپنی تیز شعاعیں ڈال رہا تھا، سخت دھوپ پڑ رہی تھی، لو کے تیز و تند جھونکے چل رہے تھے، لیکن پانی میں کھڑے رہنے سے دھوپ اور لو دونوں باتوں سے امن تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیر پانی میں تھے۔ نہر کا پانی نہایت ٹھنڈا تھا، لیکن اس سے امام علیہ السلام کی تشنگی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ جب کوفیوں نے حضرت امام علیہ السلام پر تیروں کی بارش کی تو آپ نہر میں سے نکل آئے، لیکن کئی تیر آپ کے تنِ نازک میں پیوست ہو گئے، جس سے آپ مجروح ہو گئے۔ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے نیزہ لے کر گھوڑے کو دوڑایا اور جو کوفی آپ کے قریب کھڑے تھے ان پر حملہ کر دیا اور 50-60 کوفیوں کو ڈھیر کر دیا۔ کوفی یہ کیفیت دیکھ کر سہم گئے، انہیں کھڑے رہنے کی ہمت نہ ہوئی اور پشت پھیر پھیر کر بھاگنے لگے۔ کوفیوں کا لشکر جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا جنبش میں آ گیا۔ جو لوگ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام سے میلوں کے فاصلے پر تھے وہ بھی یہ خیال کر کے کہ کہیں امام حملہ کرتے ہوئے وہاں تک نہ آ جائیں، خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے۔ اس سے آپ ان کوفیوں کا اندازہ لگا لیجیے جو امام کے قریب تھے۔ عمر سعد، عمرو بن الحجاج، شمر، سنان بن انس، قولی بن یزید، قسم بن نذیر جعفی، صالح بن وہب یزنی اور بہت سے دوسرے افسر سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے، تقریروں اور تنبیہوں کے ذریعے لڑنے کی ترغیبیں دے رہے تھے۔ سپاہی ہمت کر کے ڈٹتے تھے، مگر جب حضرت امام علیہ السلام حملہ کرتے تھے تو ان کی ہمت ٹوٹ جاتی تھی۔ 10-12 آدمیوں ہی کے مارے جانے کے بعد وہ بدحواس ہو کر بھاگ پڑتے تھے اور سارے لشکر میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ حضرت امام علیہ السلام کبھی نیزہ اور کبھی تلوار سے حملہ کرتے تھے اور بلند آواز سے فرماتے جاتے تھے، کوفیوں، کیوں میرے مقابلہ میں آ کر اپنی جانیں گنواتے ہو؟ بخدا تم دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو۔ صرف یہی نہیں کہ تم اپنی جانیں دے رہے ہو، بلکہ مجھے یہ رنج ہے کہ تم مسلمان ہو، میرے نانا کی امت ہو، میرے قتل کی وجہ سے دوزخ میں جلو گے، کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ لیکن کوفی جو کرایہ کے ٹٹو تھے ان پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ جب ان کے افسر انہیں بڑھنے کا حکم دیتے تھے تو وہ بڑھتے تھے، لیکن حضرت امام علیہ السلام کا حملہ دیکھتے تو سراسیمہ ہو کر بھاگ نکلتے تھے۔ حضرت امام علیہ السلام جوش میں آ کر حملے کرتے تھے اور بلند آواز میں یہ رعد پڑھتے تھے، اے کوفیوں، تم خوب جانتے ہو کہ ہم کون ہیں اور ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے نانا کے توسل سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے قید غم سے رہائی دی۔
حضرت امام علیہ السلام رز پڑھ کر حملے کرتے تھے اور ہر حملہ میں 2 4 کوفیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ کوفی سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام علیہ السلام بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ رفیقوں، عزیزوں اور بیٹوں کی موتوں کے غم نے ان کے جسم کے آخری قطرے خون کو بھی نچوڑ لیا ہے۔ اب ان میں اس قدر طاقت اور ہمت نہیں رہی ہے کہ وہ شیروں کی طرح لڑ سکیں، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی روحانی طاقت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ عمر سعد دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، تعجب ہے کہ حسین علیہ السلام جو زخموں سے چور ہیں، جو غموں سے نڈھال ہیں، جن کے جسم میں طاقت ہے نہ خون، اب بھی قابو سے باہر ہیں۔ شمر نے کہا، میں بھی حیران ہوں، ساتھ ہی عراقیوں اور کوفیوں کی بزدلی پر بھی غصہ آ رہا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ میں اہل بیت کے خیموں پر حملہ کر دوں۔ جب حسین علیہ السلام یہ دیکھیں گے تو نہر فرات سے واپس لوٹیں گے۔ یقین ہے کہ اس وقت کوفی انہیں مار ڈالیں گے۔ عمر صاحب نے خوش ہو کر کہا، یہ نہایت اچھی تدبیر ہے، فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ شمر لعین اپنے 10 نامور لوگوں کو لے کر اہل بیت کے خیموں کی طرف چلا اور عمر صاحب نے بلند آواز سے کہا، اب فضول لڑتے ہو، ہتھیار ڈال دو، میں نے تمہارے اہل بیت کے لوٹے جانے کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام شمر لعین کو خیموں کی طرف جاتے دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ شمر اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے اہل بیت کے خیموں کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ حضرت امام علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اے شمر، افسوس، تجھ سے دینداری رخصت ہو گئی، آخرت کا خوف بھی باقی نہ رہا، قرابت داری کا لحاظ بھی جاتا رہا، شرافت کا جنازہ بھی نکل گیا۔ میں ابھی زندہ ہوں، میرے اہل و عیال پر دست درازی کا ارادہ نہ کر۔ لیکن شمر ایسا کب تھا کہ وہ آپ کی بات سنتا اور مان جاتا، یا اسے شرم و ندامت دامن گیر ہوتی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، نہ واپس لوٹا، بلکہ برابر بڑھتا رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو حمیت و غیرت سے جوش آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے گھوڑا سرپٹ دوڑایا اور شمر اور اس کے ساتھیوں کے پاس آ کر اس شدت سے حملہ کیا کہ شمر کے 2 ساتھیوں کو مار ڈالا۔ شمر ایسا سنگ دل تھا کہ اسے اب بھی حضرت امام علیہ السلام پر رحم نہ آیا اور نہ وہ اپنے ارادے سے باز آیا۔ اس کے قریب ہی پیدلوں کی پلٹنیں تھیں۔ اس نے انہیں حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ سب سے اگلا دستہ، جس میں 1000 سپاہی تھے، بڑھ کر آپ پر حملہ آور ہوئے۔ اس دستہ کے ساتھ عبد الرحمن بن جعفی، قاسم بن نذیر جعفی، صالح بن وہب یزنی، سنان بن انس نخعی، خولہ بن یزید اصبہی وغیرہ افسر بھی تھے جو کہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ پیدلوں کے اس دستہ نے نہایت سختی سے حضرت امام علیہ السلام پر حملہ کیا۔ چونکہ امام کو غصہ آ رہا تھا، آپ نے ڈھال پر کوفیوں کے واروں کو روک کر اس شدت سے حملہ کیا کہ پیدل سپاہی کائی کی طرح پھٹ گئے۔ آپ گھوڑے کو دوڑا دوڑا کر حملے کرتے تھے اور ہر حملے میں 2 3 کوفیوں کو تحقیق کر رہے تھے۔ دھوپ کی تیزی سے ہوا نہایت گرم اور پریشان کن چل رہی تھی۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ کو پسینہ آ رہا تھا اور پیاس نے آپ کو اور بھی پریشان کر دیا تھا، مگر آپ بغیر کسی بات کا خیال کیے بڑی دلجمعی اور استقلال اور بہادری سے لڑ رہے تھے۔ آپ کے سامنے جو کوئی اجل رسیدہ آ جاتا اور جس پر آپ تلوار کا وار دیتے، وہاں ہی 2 ٹکڑے ہو کر گر جاتا۔ شمر اور دوسرے افسر سپاہیوں کے دل بڑھا رہے تھے۔ سپاہی بھی جوش و غیرت میں آ کر بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، لیکن جس وقت حسین علیہ السلام حملہ آور ہوتے تو کوفی اس طرح سہم کر بھاگتے جیسے بھیڑیوں کی بو پا کر بندر بھاگا کرتے ہیں۔ عمر سعد اور اس کے تمام لشکری اس لڑائی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان پر بھی امام عالی مقام کی ایسی ہیبت چھائی ہوئی تھی کہ کسی کو بڑھ کر آپ پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ عمر سعد اپنے چند ندیموں یا ہوا خواہوں کو ساتھ لے کر لشکر سے آگے بڑھ آیا تھا اور اہل بیت کے خیموں کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ حرم اہل بیت بھی خیموں کے دروازوں پر کھڑی زرم گاہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہروں سے حسرت برس رہی تھی، آنکھیں اشکبار تھیں، غم و درد کے مجسمے بن کر رہ گئی تھیں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا اپنی بڑی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر 13 14 سال کے قریب تھی۔ دونوں بچیوں کے پھول سے
चेहरे मुरझा रहे थे। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा कह रही थी, आपा अब्बा जान पानी कब लाएंगे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा समझती थीं कि इमाम आली मकाम पानी ना ला सकेंगे, लेकिन शिद्दत प्यास से हजरत सकीना की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो उस उम्मीद पर जमी रही थी कि उनके बाबा पानी लाते होंगे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें तसल्ली देने के लिए कहा, खुदा ने चाहा तो वो पानी ही लाते होंगे। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा, लेकिन प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है आपा, तुम आवाज़ देकर अब्बा जान से कह दो कि ज़रा जल्दी पानी ले आएं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, वो पानी ला रहे हैं, लेकिन उन्हें कूफी लाने नहीं देते, इसलिए वो कूफियों से लड़ रहे हैं। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा, खुदा उन कूफियों को गारत करे। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, बद्दुआ ना दें, वो तुम्हारे बाबा जान के नाना जान के उम्मती हैं। उस वक्त मैदान जंग की तरफ से बड़ा शोर हुआ, सब इस तरफ देखने लगीं। हुआ ये कि एक कूफी ने, जो बड़ा बहादुर और मशहूर जंगजू था, हजरत इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम पर हमला किया। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने जोश में आकर उस पर तलवार का ऐसा हाथ मारा कि तलवार खुद को फाड़कर सर को चीरती हुई हलक तक उतर गई। कूफी एक खौफनाक चीख मार कर गिरा और गिरते ही वासिले जहन्नम हुआ। कूफियों को उसके मारे जाने का बड़ा ही सदमा हुआ। उन्होंने हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को डांटने के लिए शोर किया था, मगर हजरत इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने उनके शोर व फरियाद की कुछ परवाह न की और निहायत जोश और बहादुरी से लड़ते रहे। उनका रहवार बिजली की सी सुरत के साथ उनके इशारों पर दौड़ रहा था। वो खुद भी पैदलों को कुचल देता था, मुर्दा कूफियों की लाशों को रौंद डालता था। घोड़े और सवार दोनों की हैबत से सिपाही इधर उधर कतरा जाते थे। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम जिस तरफ झपट कर हमले करते थे, दो चार कूफियों को हिलाक करके ही पलटते थे। जब ये हंगामा दारोगीर बुलंद था, उमर साद पीछे हटता हटता अहले बैत के खेमों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसे देख लिया। चूँकि इससे कुराबतदारी भी थी, इसलिए ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा इसे खूब पहचानती थीं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने उमर साद से मुखातिब होकर कहा, क्यों उमर साद, क्या हुसैन अलैहिस्सलाम इस काबिल हैं कि इस बेकसी के आलम में शहीद किए जाएं, और जो तुम करीबी अजीज़ हो खड़े देखते रहो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेकसी और बेबसी पर उस वक्त हर इंसान को रंजो कलक होना ही चाहिए था। चुनांचा उमर साद जैसे हरीस और लालची का भी इस पर असर हुआ। उसकी आंखों से आंसुओं के चंद कतरे टपक पड़े, मगर उसने कोई जवाब न दिया और न ही उसे ये जुर्रत हुई कि कूफियों को हमला करने से रोक देता। उमर साद अच्छी तरह जानता था कि मौक़े करबला हक़ व बातिल की जंग है। इस लड़ाई में हजरत इमाम अलैहिस्सलाम हक़ पर हैं, लेकिन रे के सोबा के हुकूमत के लालच ने इसे अंधा कर दिया था। इस लालच से उसे उसके दिल से शराफत और इंसानियत का जज्बा निकल चुका था। वो सब कुछ जानते हुए अंधा हो रहा था। शिमर और कूफी खूब समझते थे कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं जिनका वो कलमा पढ़ते हैं। अव्वल तो किसी मुसलमान को कत्ल करना ही दोज़ख खरीदना है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा को कत्ल कर देना तो और भी खताकार और गुनहगार बना देगा, और ये जुर्म जहन्नम के ऐसे तबका में गिराएगा जहाँ सबसे ज़्यादा अक़ूबत और अज़ियत पहुँचेगी। लेकिन खैफ है उन बदबख्तों पर कि ज़रा से लालच पर दोज़ख खरीद रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शेर खुदा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। अगरचा उनके जिस्म में खून ना रहा था, मगर शुजाअत के जौहर बाकी थे और वो उस जौहर से काम ले रहे थे। उन्होंने मुतवातर हमले करके कूफियों का सफराव किया, बहुत से नाहमजारों को मार डाला। शिमर अपने साथ जिन 10 आदमियों को लेकर बढ़ा था, उनमें से भी 4 आदमी मारे गए थे, सिर्फ 6 बाकी रह गए थे। कूफियों पर कुछ ऐसी हैबत छाई हुई थी कि वो एकदम उनके सामने से भाग खड़े हुए। नाज़रीन हज़रात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।